اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد۔ آج ہم جس عنوان پر بات کرنے جا رہے ہیں وہ ہے کہ جب ایک لڑکا ایک لڑکی سے شادی کرتا ہے، میاں بیوی بنتے ہیں، تو ان کی جو پہلی ملاقات ہوتی ہے، پہلی شب ہوتی ہے، شب زفاف بھی اسے کہتے ہیں، اس کے اندر ملاقات کا کیا طریقہ کار ہے اور شرعی اصول کیا ہیں، اس عنوان میں ہم آج 4 چیزوں پر بات کریں گے، اور یہ 4 چیزیں ہی ہیں جو مستحب عمل ہیں ایک میاں بیوی کے ملنے کے۔ سب سے پہلے تو یہ بات یاد رکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے ایک مرد کو ایک بہترین خوبصورت تحفہ بیوی کی شکل میں عطا کیا ہے، اور بیوی کو اپنی نشانیوں میں سے قرار دیا ہے۔ بیوی جو ہوتی ہے یہ جب کسی کی بیٹی ہوتی ہے تو یہ امانت ہوتی ہے آپ کے پاس، یعنی اس والدین کے پاس امانت ہوتی ہے، اور یہ امانت جو ہے یہ پھر وہ والدین آپ کے سپرد کرتے ہیں، آپ کی بیوی بنتی ہے، اور آپ کا اس کے ساتھ رویہ کیا ہونا چاہیے؟ وہ رویہ جو ہوتا ہے وہی اصل زندگی گزارنے کا ایک بہترین اور خوبصورت ترین طریقہ ہوتا ہے، یا بدترین اور بدصورت ترین طریقہ ہوتا ہے۔ آپ جب اپنی بیوی کو لاتے ہیں، مختلف علاقوں کی مختلف کلچر ہیں، رسمیں ہیں، رواج ہیں، طور طریقے ہیں، تو جب آپ اپنی بیوی کو لاتے ہیں تو اسلام کیا کہتا ہے، اسلامی اصول کیا کہتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل کیا کہتا ہے، سنت کیا کہتی ہے، اللہ کیا کہتے ہیں، اللہ کا قرآن کیا کہتا ہے۔ تو ہم نے دیکھا، ہمارا مشاہدہ بھی ہے، لوگوں نے ہم سے باتیں بھی کی ہیں، اور یہ ایک بہت ساری چیزیں سامنے آئی ہیں کہ جب پہلی رات ہوتی ہے تو شوہر اپنی بیوی کو مارتا ہے، اور اس مارنے کو کہیں کلچر کہا جاتا ہے، کہیں رسم کہا جاتا ہے، کہیں رواج بنا ہوا ہے، اور اگر پوچھا جائے تو ان سب کا لب لباب اور خلاصہ یہ ہوتا ہے کہ شوہر حضرات یہ کہتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ اگر آج ہم نے اپنی بیوی کو مارا نہ، روب نہ جمایا اس کے اوپر، تو یہ ساری زندگی ہمارے سر پہ چڑھی رہے گی، ہمارے اوپر ہیوی رہے گی۔ یہ ہے وہ گھٹیا ترین سوچ، یہ ہے وہ غلیظ ترین سوچ جو ہمارے مسلم معاشرے کے اندر مسلمان لڑکوں میں، مسلمان شوہروں میں پائی جاتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں سب سے اچھا ہوں اپنے اہل و عیال کے لیے۔ وہ کیسے اچھے ہیں؟ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی اپنی بیویوں کو مارا نہیں، ان کے اوپر ڈانٹ ڈپٹ نہیں کی ہے، ان کے اوپر غصہ نہیں کیا، سختی نہیں کی ہے، بلکہ گھر کے کئی کام بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنے ہاتھوں سے کیے ہیں۔ اسی طرح یہی معمول تھا صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کا۔ آپ جب ایک نئی نویلی دلہن کو لے کے آتے ہیں جو اپنا گھر، اپنا بار، اپنی ماں، اپنا باپ، اپنا بھائی، اپنا بہن، گھر سب کچھ چھوڑ کر ایک آپ کے لیے آئی ہوتی ہے، تو آپ کا رویہ اس کے ساتھ کیا ہونا چاہیے؟ وہ رویہ جو ہمیں اسلام بتاتا ہے وہ ہونا چاہیے، اور اس کے لیے کوئی لمبی چوڑی کہانی نہیں ہے، کوئی لمبا چوڑا قصہ نہیں ہے، آپ کو صرف اور صرف 4 کام کرنے ہیں۔ سب سے پہلا کام، جب آپ غرفۃ العروس میں داخل ہوتے ہیں، اپنی اس دلہن کے، اپنی بیوی کے کمرے میں داخل ہوتے ہیں، تو سب سے پہلے آپ اسے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ یعنی سلام کہیں۔ سلام کے بعد جب آپ اس کے پاس جائیں تو اگر آپ نے مہر ادا نہیں کیا تو سب سے پہلے آپ اسے مہر ادا کریں۔ جب تک مہر ادا نہیں کریں گے آپ اس کو چھو نہیں سکتے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً کہ اپنی بیویوں کو مہر خوش دلی سے دیا کرو، مہر کے اندر تنگ دلی نہ رکھا کرو، مہر کے اندر ہاتھ وسعت رکھو، یعنی جو مہر مقرر ہوا اسے خوش دلی سے دو۔ اور اللہ کریم نے ایک صورت میں ایک جگہ پر ارشاد فرمایا
کہ یا ایھا النبی انا احللنا لک ازواجک اللاتی آتیت اجورہن، اے نبی ہم نے آپ کے لیے آپ کی ان بیویوں کو حلال قرار دے دیا، حلال کر دیا کہ جن کو آپ نے مہر ادا کر دیا۔ کہا تو سب کو بیویاں ہیں، لیکن حلال وہ ہیں جن کو مہر ادا ہو چکا۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت ساری احادیث ہیں جن کا مفہوم یہ ہے کہ جس آدمی نے کسی عورت سے نکاح کیا اور کچھ مہر مقرر کیا تو اس شخص نے کچھ مہر یا سارا مہر روک کے رکھا اور نہ دینے کی نیت اور ارادہ کیا، وہ شخص زانی ہے، زانی ہو کر مرے گا اور اللہ تعالیٰ سے قیامت کے دن زانی ہو کر ملے گا۔ تو آپ جب کمرے میں جائیں، غرفۃ العروس میں جائیں، اپنی بیوی کے پاس جائیں، اپنی دلہن کے پاس جائیں، تو سب سے پہلے آپ نے مہر ادا کرنا ہے۔ اگر مہر ادا نہیں کیا تو بسا اوقات زیورات کی صورت میں ہوتا ہے جو پہلے ہی ادا کر دیا جاتا ہے، تو اگر نقدی کی صورت میں ہے آپ نے ادا نہیں کیا تو آپ سب سے پہلے مہر ادا کریں۔ اس کے بعد جو پہلا کام ہے، مستحب ہے، مہر تو واجب ہے، لیکن جو مستحب ہے اور پہلا کام ہے وہ ہے اپنی بیوی کو تحفہ دینا۔ تحفہ جو ہے یہ حدیث مبارکہ میں بھی آتا ہے، تحابو تحادو تحادو تحابو، مختلف الفاظ ہیں کہ آپ تحفہ دیا کرو، اس سے محبتیں بڑھتی ہیں۔ تحفہ صحابہ کرام سے بھی ثابت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ سے بھی ثابت ہے، توبہ آپ کے قول و فعل سے ثابت ہے۔ تحفہ دینا محبت کا باعث ہے، برکت کا باعث ہے، اور جب آپ پہلے دن پہلی رات اپنی بیوی کو اچھے سے اچھا تحفہ دیں گے، گفٹ دیں گے، عطیہ کوئی چیز کریں گے، تو اس سے آپ کی بیوی کے دل میں آپ کی جگہ بنے گی، محبت آئے گی۔ سب سے زیادہ امپورٹنٹ چیز یہی ہوتی ہے کہ آپ کی بیوی کے دل میں آپ کی جگہ بنے اور آپ کے دل میں آپ کی بیوی کی جگہ بنے، محبتیں قائم ہوں۔ اور قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ بھی یہی فرماتے ہیں کہ یہ بیویاں جو ہے یہ محبت کا محور اور مرکز ہے۔ جب ایک بیوی اور ایک میاں کے اندر محبت ہی نہیں ہوگی تو گاڑی کا پہیہ کیسے چلے گا؟ تو سب سے پہلا کام آپ نے جو کرنا ہے وہ یہ ہے کہ اپنی بیوی کو تحفہ دینا ہے۔ تحفہ جو ہوتا ہے یہ بیوی کی دل جوئی کے لیے ہوتا ہے۔ تہادو تحابو، ایک دوسرے کو تحفہ دیا کرو، اس سے آپس میں محبت بڑھتی ہے۔ تو یہ تحفہ دینا محبتوں کا باعث بنتا ہے، محبتیں بڑھتی ہیں اس سے۔ اور آپ اگر مہر کے اندر ہی کنجوسی کریں گے، تحفہ تو دور کی بات، لیکن مہر کے اندر ہی اگر آپ کنجوسی کریں گے تو وہ بیوی آپ سے کبھی محبت نہیں کرتی۔ دوسری چیز جو ہے وہ بیوی کی دلجوئی کے لیے اسے کھانے کو کچھ دینا، یعنی جب آپ پہلے دن اس کے پاس جاتے ہیں تحفہ تحائف دینے کے بعد اس کی دلجوئی کے لیے، محبت کو مزید بڑھانے کے لیے کچھ نہ کچھ چیز اسے کھانے کو دے دینا۔ حضرت اسماء رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ جب میں نے عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کی زیب و زینت کی ہے، ان کو تیار کیا اور ان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کمرے میں چھوڑا تو ان کو ایک پیالہ دودھ کا دیا، کچھ دودھ انہوں نے پیا اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی دودھ پیا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ اپنی سہیلی کو دے دو، تو میں نے کہا کہ یہ آپ ہی پئیں، تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دودھ پیا۔ تو یوں کچھ نہ کچھ کھانے پینے کی چیز، دودھ کی ایک گلاس ہو جائے یا کوئی بھی چیز ہو، مٹھائی ہو جائے یا کوئی بھی کھانے کی چیز ہو جائے، یہ لازمی دے دینی چاہیے، اس سے محبت بڑھتی ہے، دلجوئی ہوتی ہے۔ اور تیسری چیز جو ہے وہ بیوی کے سر پر ہاتھ رکھ کر برکت کی دعا کرنا۔ یہ بیوی کے سر پہ ہاتھ جب آپ رکھیں گے تو اس سے بیوی کے دل میں یہ بڑی چیز جو ہے وہ بیوی کے سر پہ ہاتھ رکھ کر اس کے لیے برکت کی دعا کرنا ہے۔ جب آپ بیوی کے سر پہ ہاتھ رکھیں گے تو بیوی کو یہ احساس ہوگا کہ میرے سر پہ ہاتھ رکھنے والا اب کوئی مجھے مل گیا ہے۔ ادروائز ہمارے ہاں جو رسم چل رہی ہے کہ پہلے دن جا کر کے اپنی پہلوانی کے جوہر دکھاتے ہیں اور بیوی کے منہ پہ دھپڑ رسید کرتے ہیں، یہ انتہائی گھٹیا قسم کی سوچ ہے، انتہائی غلیظ قسم کی سوچ ہے اور گھٹیا لوگوں کی سوچ ہے کہ وہ اپنی بیویوں کو مارتے ہیں۔ مارنا ہے تو کشمیر میں جاؤ کافروں کو مارو، فلسطین میں جاؤ اسرائیلیوں کو مارو، اپنی بیویوں کو کیوں مارتے ہو؟ یہ کون سی مردانگی ہے؟ یہ مردوں کی علامت اور نشانی نہیں ہے۔ پہلے دن بیوی کے سر پہ ہاتھ رکھیں، اسے احساس دلائیں کہ اب تم تنہا نہیں ہو، اب تمہارے سر پہ ہاتھ رکھنے والا کوئی ہے۔ اسی طرح جب آپ اس کے سر پہ ہاتھ رکھیں تو اس کے لیے دعا کریں۔
حضرت عمر بن شعیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، اور یہ اپنے دادا سے روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم میں سے کوئی کسی عورت سے شادی کرے یا خادم خریدو تو اس کی پیشانی پہ ہاتھ رکھے، سر پہ ہاتھ رکھے، اللہ کا نام لے اور دعائے برکت کرے، اور یوں کہے اللہم انی اسألک خیرہا و خیر ما جبلتہا علیہ و اعوذ بک من شرہا و من شر ما جبلتہا علیہ، یعنی اے اللہ میں تجھ سے اس عورت کی بھلائی کا سوال کرتا ہوں اور اس چیز کا سوال کرتا ہوں، اس چیز کی بھلائی کا سوال کرتا ہوں جس پر تو نے اسے پیدا کیا، اور میں اس کے شر سے تیری پناہ مانگتا ہوں، اس چیز کے شر سے بھی تیری پناہ مانگتا ہوں جس پر تو نے اسے پیدا کیا۔ تو اس طریقے سے بیوی کے سر پہ ہاتھ رکھ کر دعا کرنا، یہ ہو گئی 3 چیزیں۔ اب چوتھی چیز یہ ہے کہ بیوی کے ساتھ اکٹھے پہلے دن رات کو 2 رکعت نماز نفل اکٹھے پڑھنا، اور پھر اپنی تمام مناجات اللہ رب العزت کے سامنے رکھنا، اللہ سے دعا کرنا کہ الہ العالمین ہماری آنے والی زندگی خوشیوں سے بھر دے، ہمیں جو اولاد عطا ہو وہ نیک صالح اولاد عطا ہو، ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک اولاد عطا ہو۔ دعا کریں، ایک دوسرے کے ساتھ محبت کی دعا کریں، اے اللہ شیطان کے شر سے اور ہر قسم کے دشمنوں سے ہمیں محفوظ فرما۔ تو اس طرح کی دعائیں کریں نفل پڑھ کے۔ اس طرح حضرت شفیق رحمۃ اللہ علیہ ایک تابعی ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ ایک آدمی آیا جسے ابو حریز کہا جاتا ہے، جس نے آ کر کہا میں نے ایک کنواری جوان لڑکی سے شادی کیا اور میں اس بات سے خائف ہوں کہ وہ مجھے چھوڑ نہ دے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف فرما تھے، انہوں نے فرمایا کہ بلا شبہ محبت و الفت اللہ کی طرف سے ہوتی ہے، اور نفرت جدائی یہ شیطان کی طرف سے ہوتی ہے۔ شیطان یہ چاہتا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی حلال کردہ چیزوں کو تمہارے لیے ناپسندیدہ بنا دے، لہٰذا جب وہ تیرے پاس آئے تو اسے حکم دینا کہ وہ تیرے ساتھ مل کر 2 رکعت نماز نفل ادا کرے، اور جب تم اپنی بیوی کے ساتھ خلوت میں آؤ، تنہائی میں آؤ، تو سب سے پہلا کام اسے سلام کرو، سلام کے بعد 2 رکعت نماز نفل ادا کرو۔ یہ تھی وہ بیوی کے ساتھ پہلا دن گزارنے کی، پہلی رات گزارنے کی مستحب اعمال، کہ جو ہم کریں گے تو انشاءاللہ العزیز ہماری آنے والی زندگی ایک بہترین سکون پا گزرے گی۔ اور وہ 4 چیزیں جو آپ کے سامنے بیان ہوئی ہیں، سب سے پہلی چیز یہ ہے، اگر آپ نے مہر ادا نہیں کیا تو مہر ادا کریں، ادروائز سب سے پہلے آپ اپنی بیوی کو سلام کریں، سلام کے بعد آپ سب سے پہلے اس کو کوئی تحفہ دیں، تحفے کے بعد آپ اسے کھانے کے لیے، اس کی دلجوئی کے لیے کچھ چیز دیں، ہو سکے تو اپنے ہاتھ سے اس کے منہ میں لقمہ ڈالیں، اس سے جو آپ کی بیوی کے دل میں آپ کے لیے محبت آئے گی اس کی مثال نہیں ملتی ہے۔ اور تیسری چیز جو ہے وہ بیوی کے سر پہ ہاتھ رکھیں، برکت کی دعا کریں، شفقت کا ہاتھ رکھیں۔ اور چوتھی چیز یہ ہے کہ دونوں مل کر گٹھے نفل ادا کریں، کم سے کم 2 رکعت نماز نفل ضرور اکٹھے ادا کریں۔ اس سے آپ کی اور آپ کی زندگی کا، آپ کی اور آپ کی بیوی کا، آپ کا اور آپ کی بیوی کی زندگی کا ایک جو گاڑی کا یہ سلسلہ پہیہ چلے گا وہ بہت بہترین چلے گا، محبتوں سے بھرپور چلے گا، اور انشاءاللہ جو آپ کی اولاد ہوگی وہ بھی نیک صالح متقی اور آنکھوں کی ٹھنڈک اولاد ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔